السلام علیکم رحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے ہم آپ سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری سے میدان حشر کا منظر کیسا ہوگا۔ آئیے سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب عطاری سے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کے کچھ مناظر، بڑی پیاری کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا، ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی، مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے بہار شریعت، حصہ اول۔ اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی، اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا، اس کو ضرور پڑھیں، اپنی فیملی کو بھی سنائیں۔ میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے، چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ حشر صرف روح کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، روح اور جسم دونوں کا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی، بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے، کوئی پیدل ہوگا، کوئی سوار ہوگا، بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی کی سواری پر 2-2 3-3 4-4 افراد ہوں گے، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ یہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا۔ زمین کیسی ہموار ہوگی، کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا، اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن۔ زمین مٹی کی نہیں، احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی۔ آفتاب، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، آج کروڑوں میل دور ہے۔ ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ڈے آف ججمنٹ 1 میل پر سورج ہوگا۔ اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے، بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے، پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی، اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی پیٹھ تک، اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو ہمارا حساب تو شروع ہو، اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے، کئی سال اس طرح گزر جائیں گے، اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں، کس سے بات کریں۔ اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہیں نا، ابو البشر ہیں، چلو آدم کے پاس چلتے ہیں۔ اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے، مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا، حضور آج کرم کیجئے، اس مصیبت سے نجات دلائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے۔ رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں، آپ تو بتائیں۔ وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ۔ یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے فضائل بیان کریں گے، حضور آپ نوح علیہ السلام ہیں، طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی، کئی معجزات سے نوازا، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے۔ حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں۔ کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا، وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، جو آخری نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہی آج تمہاری مدد کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سارا محشر گھوم
घूमते 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 नबी पाक की बारगाह में पहुंचेगा, हुजूर के दरबार में आएगा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम मुतमईन होंगे। वो लोग कहेंगे हुजूर हमारी मदद फरमाइए, हम बड़े परेशान हैं। मेरे आका नहीं कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे अंबिया क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, मैं हूं तुम्हारे लिए, आज मैं ही तुम्हारी शफाअत करूंगा। और फिर जब ये सारे लोग वहां पहुंचेंगे तो आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। मैं इस पूरे वाक़े को यहां रोकता हूं। देयर इज अ वन वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन कि ये सारे लोग जो हैं सब नबियों के पास क्यों जाएंगे? अच्छा, हो सकता है हम में से किसी के जहन में सवाल आए कि ये तो हदीस में है ना कि ऐसा होगा, और हमें पता चल गया कि आखिर में शफाअत तो नबी पाक ने करनी है, तो हम सारे भी क़यामत के दिन डायरेक्ट नबी पाक के पास चले जाएंगे। हमें तो हदीस के जरिए पता चल गया, अब हमें क्या ज़रूरत है किसी और नबी के पास जाने की? लेकिन उलमा कहते हैं होगा ऐसा नहीं, हमें मालूम ज़रूर है, मगर महशर के दिन सब भूल जाएंगे, सब हज़रत आदम के पास जाएंगे। इसी तरह ये सारा मामला होगा। और इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है? इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत कहते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, बात बनी कि नहीं बनी? खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। ये महशर में तमाम लोगों का ये मूवमेंट करना, क्योंकि ईमान वाले भी होंगे बेईमान भी होंगे, उन सबको ये बताना मकसूद है कि आज के दिन मेरे महबूब की बात सुनी जाएगी। शफाअत का रुतबा इन्हें अता किया गया है, मकाम महमूद के मर्तबे पर इन्हें फाइज किया गया है। अब जब ये सारे लोग नबी पाक की बारगाह में पहुंचेंगे, अल्लाह अकबर, हमारे आका उस दिन भी उम्मत को मायूस नहीं करेंगे, सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की बारगाह में उम्मत के लिए इल्तिजा पेश करेंगे। सुनो रब की तरफ से क्या इरशाद होगा। हदीस की किताबों में ये अल्फाज मौजूद, या मुहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, ऐ महबूब अपना सर उठाइए, आप कहिए, आपकी बात सुनी जाएगी, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाएगा, आप शफाअत कीजिए, आपकी शफाअत मकबूल है। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। अब सुनते जाइए शफाअत कैसे होगी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम शफाअत वाले दिन क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। नबी पाक के पास पहले तो एक झंडा होगा। जिन्होंने हज किया है ना, वो जरा मेरी बात जल्दी समझेंगे। 30-35 लाख 25 लाख जब हज पे लोग होते थे तो पंजाबी में वो कहते हैं ना, लग पता जाता है, रश कहते किसको है। 25-30 लाख में इतना रश। और आपने देखा होगा कि खैमों को आइडेंटिफाई करने के लिए बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बलून बड़े बड़े होते हैं कि यार ये येलो कलर का बलून है ना, यहाँ जुनूब एशिया वाले हैं, इधर ही अपना खैमा होगा, क्योंकि जब क्राउड ज्यादा हो तो झंडा या बलून ऊंचा लगाना पड़ता है। 25-30 लाख लोगों में ये हाल है, जब अरबों लोग होंगे। आप कभी आपने इमेजिन किया क़यामत के दिन कितने लोग होंगे? 8 अरब तो अभी दुनिया में लोग हैं ना, और कब से लोग आ रहे हैं, और क़यामत तक कितने होंगे? ये सारे महशर के मैदान में होंगे, मुसलमान गैर मुसलमान सारे। इट मींस अगर हम एक इमेजिनेशन कर लें कि 50 अरब लोग होंगे क़यामत में, 50 अरब का क्राउड। अच्छा, नबी पाक को कैसे ढूंढेंगे? अभी तो 25-30 लाख में अरफात में जो खो जाता है वो अपना खैमा नहीं ढूंढ सकता, अब अरबों खरबों लोगों में मैं अपने आका को कैसे ढूंढूंगा? सुभान अल्लाह। अब क्या खूबसूरत इंतज़ाम किया कि हदीस में आता है, मेरे आका फरमाते हैं मुझे लिवाउल हम्द अता किया जाएगा, मुझे एक परचम अता किया जाएगा। वो परचम कितना बड़ा होगा? फरमाया उस परचम की लंबाई कई हजार साल तक, अगर घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे तो इतना लंबा वो परचम होगा। अच्छा, वो परचम नबी पाक फरमाते हैं, ए अली तुम ही वो वाहिद पहले शख्स हो जिसको मैं परचम हाथ में अता करूंगा। मौला अली की शान देखो कि आका अपना वो परचम मौला अली के हाथ में अता करेंगे। ए परचम लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो, ए मीलाद का झंडा लगाने वालों तुम्हें मुबारक हो। क़यामत के दिन भी आका की पहचान वो परचम ही होगा। दूर से नजर आएगा कि देखो वो परचम है और मेरे आका वहां है, चलो वहां चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब आगे चलिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे एक इजाजत दी गई, एक ऑफर की गई। हदीस का खुलासा है कि या तो शफाअत ले लो या तुम्हारी आधी उम्मत को बख्श दिया जाए। आका फरमाते मैंने शफाअत ले ली क्योंकि वो ज्यादा बरकत वाली है, क्योंकि वो ज्यादा मुसलमानों के लिए फायदा मंद है। सुभान अल्लाह। यानी नबी पाक ने उम्मत के बारे में किस कदर ख्याल फरमाया। आका क्या फरमाते हैं? मेरी शफाअत मेरी उम्मत में उनके लिए है जो कबीरा गुनाह वाले हैं। एक और जगह नबी पाक फरमाते रूए जमीन पर जितने पेड़ और ढीले हैं, ढेले और पेड़ हैं, क़यामत के दिन में उन सबसे ज्यादा आदमियों की शफाअत फरमाऊंगा।
ایسی شفاعت آقا کی، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار دیکھو۔ حدیث کا خلاصہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر ہوں گے، نور کے سونے کے ممبر ہوں گے۔ سارے انبیاء اپنے ممبر پر بیٹھیں گے، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، اور اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا کہ اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔ ہائے ہائے، ذرا سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ میں اور آپ چاہیں گے کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں، آقا فرما رہے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے میرا رب جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے۔ آقا فرماتے عرض کروں گا اے میرے رب میری امت، اللہ فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلد فرما دے، پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیج چکے تھے، یہاں تک کہ مالک کے داروغہ جہنم جو ہوں گے، حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں، وہ عرض کرے گا اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یعنی نبی پاک اپنے امتیوں کو پہلے تو شفاعت فرمائیں گے، پھر جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، ایسے مہربان آقا ہیں۔ ذرا غور کیجئے، مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس منظر کو، نبی پاک کی اس مہربانی کو اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بے قرار، بے چین۔ کہتے ہیں نبی پاک کا حال یہی ہوگا قیامت کے دن بھی، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے، اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے۔ سنو، آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا، پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ سنو، آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پہ لا رہا ہوں گا۔ حضور اگر حوض کوثر پر نہ ملیں تو فرمایا وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، میرے امتیوں کے جب پلڑے بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے نا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں ان کے اعمال بھاری کر رہا ہوں گا۔ حضور وہاں نہ پائیں، کہا وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا، میں اپنے امتیوں کو رب سلم کی صدا لگا لگا کر پار کروا رہا ہوں گا۔ کہ حضور اگر وہاں نہ پائیں، فرمایا ان تین جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے۔ ہائے ہائے، ذرا غور کرو، آقا کا کام قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا، ہمیں ہی بچانا ہوگا، ہماری ہی شفاعت کرنا ہوگا۔ سنو، ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے مگر ایک دعا خاص دی گئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے، میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے، اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فریاد کروں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کس کس مہربانی کی بات کی جائے۔ سنو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی میرے لیے یعنی میری رحمت کے محتاج ہوں گے۔ اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی۔